بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں۔ آج ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی اکھاڑا شروع ہوا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پروجیکٹ عمران لانچ کرنے کے لیے سیاسی اکھاڑا بنایا گیا تھا جس کو پولیٹیکل انجینئرز کا نام دیا گیا تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے لوٹوں کو اکٹھا کر کے عمران نیازی کے کنٹینر پر سوار کیا گیا تھا۔ سیاسی گٹھ جوڑ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑے دوبارہ متحد ہو رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتوں میں بھرتیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، یعنی الیکشن کا ماحول دوبارہ بن رہا ہے۔ ابھی جنرل الیکشن کی جو ہے نا وہ تاریخ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن جو اس وقت سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اور 2018 میں بھی جو ہے نا ایک پولیٹیکل انجینئرز نے اسی طرح کا ماحول بنایا تھا، تو دوبارہ وہی ماحول بنتا جا رہا ہے، یعنی الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ نون لیگ سے بھی نااہل لوگوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ مریم نواز کو نائب صدر کا سینئر نائب صدر اور ساتھ آرگنائزر جو ہے وہ اسائنمنٹ دی گئی ہے نواز شریف نے، تو اب وہ ابھی پاکستان آئی نہیں ہے، پہنچی نہیں ہے، لیکن نون لیگ میں جو ہے نا وہ بابیوں کو اور جن کو نون لیگ کی جمہوریت سے اعتراض ہے ان کو پارٹی سے نکالنے کا سلسلہ ابھی شروع ہو گیا ہے، اور ری آرگنائزنگ کا جو ہے نا وہ سلسلہ دوبارہ سے نون لیگ میں شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ شاہد خان جو ہے شاہد خان عباسی جو ہے شاہد خقان عباسی جو ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور مفتیٰ اسماعیل صاحب اور ان کے ہم نوا جنوبی پنجاب کے سیاستدان جو منعرف ارکان ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ملا کے ایک نئی جو ہے نا سیاسی جماعت کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو پس پردہ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرز دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی سابقہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ نئی سیاسی پارٹی جو ہے نا اس کو جوائن کر رہے ہیں، اور نون لیگ اور پی پی میں بھی اڑان بھرنے کے لیے وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اشارہ ملتا ہے تو وہ نون لیگ اور پی پی میں بھی اپنی جگہ بنا لیں گے۔ تو ایک زبردست سیاسی ماحول بنتا جا رہا ہے، اور دیکھیں یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک جماعت کو اکثریت دی جاتی ہے اور وہ جماعت جو ہے نا وہ الیکشن جیت جاتی ہے، پھر اس کو حکومت کا منصب دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ پبلک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو دوسری جو زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی عدالت میں خواجہ آصف نے ایک مقدمہ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب پر، اور اس پر جو ہے نا آج عمران خان صاحب پر ویڈیو لنک کے ذریعے جرح کی گئی کہ مصوف نے تسلیم کیا ہے کہ شوکت خانم کے فنڈ سے 3 ملین ڈالرز انہوں نے ایک نجی سوسائٹی امتیاز حیدری کے جو ذاتی منصوبہ تھا اس پر سرمایہ کاری کی تھی، اور جو شوکت خانم کا بورڈ ہے اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ خان صاحب آپ شوکت خانم کا جو فنڈ ہے وہ پبلک کا جو ہے نا وہ چندہ ہے، پبلک اس کو جو ہے نا ڈونیٹ کرتی ہے، پیسے دیتے ہیں، تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو فنڈ دیتے ہیں
قربانی کی کھالیں آپ کو دیتے ہیں، اور جو غریب سے غریب آدمی بھی ہے وہ بھی شوکت خانم کے لیے آپ کو فنڈ دیتا ہے، تو آپ وہ فنڈ کی رقم لے کر جو ہے نا وہ آگے اپنے نجی جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، ویسے تو آپ کا شور شرابہ ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی کاروبار ہے ہی نہیں، لیکن جو آپ پس پردہ جو عوام کو نہیں پتہ ان کاروباروں میں آپ جو عوام کا پیسہ دیا ہوا چندہ ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کاروبار میں نفع اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ عوام کے دیے ہوئے چندے سے جو ہے نا وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر ایسے بھی ججز گزرے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ جنہوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا ہے، پھر آپ اوپر سے اسلامی ٹچ بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے احتساب کے نعرے بھی لگا رہے ہیں خان صاحب، اور آپ اپنا احتساب ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو کس نے اختیار دی ہے؟ بورڈ نے منظوری نہیں دی، اور آپ نے اپنی مرضی سے یعنی اپنی طاقت سے وہ پیسہ جو شوکت خانم کا ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، آپ نے خان صاحب مجھے تو یقین نہیں ہے کہ آپ نے شوکت خانم کے لیے 100 روپیہ بھی اپنی جیب سے دیا ہو، صرف آپ نے اس کو لیڈ کیا پروجیکٹ کو، اور پیسہ سارا عوام کا ہے، اور اب آپ اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے جو ہے نا وہ پیسہ نکالتے ہو اور اپنی ذاتی کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہو۔ خان صاحب سوچیں، اور دوسروں کو آپ چور کہتے ہو اور ان کے لیے احتساب کا کرتے ہو، احتساب کے نام پہ آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، احتساب کے نام پہ آپ نے پاکستان کی مڈل کلاس اور لوور کلاس عوام کا بیڑا غرق کر دیا، اور آپ ایک ٹیڈی ان سے جو ہے نا وصول نہیں کر سکے۔ احتساب کے نام پہ آپ نے قوم کا قیمتی وقت احتساب کھیلنے پہ ضائع کر دیا۔ بے شک آپ کو جو ہے وہ جو ہے نا پولیٹیکل انجینئرز لائے تھے، لیکن آپ ملک کے وزیر اعظم چاہے نام ہی کے تھے لیکن کچھ تو کر لیتے کہ آپ کے نام کی لاج ہی رہ جاتی۔ اور پھر یوٹیوبرز جو آپ کا سوشل میڈیا پہ شور شرابہ کرتے ہیں ان کو آپ کے پی کے کی حکومت کے فنڈ سے تنخواہیں دیتے ہو اور اپنا ذاتی مفاد ان سے لیتے ہو، وہ آپ کے صبح شام آپ کے چرچے کرتے ہیں، آپ کی مشہوری کرتے ہیں، آپ کی پبلکسٹی کرتے ہیں، اور کے پی کے عوام کا جتنا بھی فنڈ ہے وہاں پہ لوگوں کا جو وہاں کی عوام پہ پیسہ خرچ ہونا ہے وہ آپ کے یوٹیوبرز آپ سے لے جاتے ہیں، اور آپ اپنی بلے بلے کرا رہے ہو اور آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور ابھی بھی آپ کہتے ہو میں احتساب کرنا چاہتا تھا اور باجوہ صاحب احتساب نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ختم کرو خان صاحب، اب آپ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہو، ہر روز آپ ایکسپوز ہو رہے ہو، کوئی نہ کوئی کارنامہ آپ کا سامنے آ جاتا ہے، کبھی آپ کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کبھی آپ کی توشہ خانے کے کارنامے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کی جو ہے نا شوکت خانم کے فنڈ سے جو آپ نے ڈرامے بازی اور جو پیسہ خرچ کیا ہوئے اس کے جو چرچے ہو رہے ہیں، تو خان صاحب اب جو ہے نا اللہ کا نام لو، آپ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، اور اب بھی آپ کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام ہے، آپ پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے، آپ نے پاکستان کو جام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ نواز شریف کا نقصان نہیں ہے، زرداری کا نقصان نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان کا نقصان نہیں کر رہے، آپ 23 کروڑ عوام کا نقصان کر رہے ہو۔ خان صاحب آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کس سے انتقام لے رہے ہو؟ آپ زرداری سے انتقام لے رہے ہو، آپ نواز شریف سے انتقام لے رہے ہو، آپ مولانا فضل الرحمان سے انتقام لے رہے ہو، آپ پاکستان کی عوام سے انتقام لے رہے ہو، پتہ نہیں کب کا غصہ آپ اس غریب عوام پہ نکال رہے ہو۔ پہلے بجلی کی جو ہے نا وہ بلوں میں لوگ مہنگائی کی زد میں تھے، اب سوئی گیس سردیاں شروع ہوئی ہیں تو سوئی گیس کے بلوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے دوسرے ممالک جو ہیں پاکستان کو قرضہ نہیں دے رہے خان صاحب، آپ نے اس طرح کا جو ہے نا پاکستان کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس طرح پاکستان کو جو ہے نا تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ کچھ اللہ کا خوف کرو، آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کتنے اور کاروبار شروع کیے ہوں گے، آپ کو تو خرموں کی جائیداد ہے آپ کی،
خربوں کے آپ کے بینک بیلنس ہوں گے، اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے دوسرے سیاستدانوں کی طرح آپ نے بھی کئی ڈالر جو ہے نا وہ باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے لیے ہر چیز کو حلال اور دوسروں کے لیے حرام قرار دیتے ہو اور سادہ لو عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تو آپ وہ دور نہیں ہے. آپ کسی نے بیوقوف نہیں بننا آپ کی باتوں پہ. آپ ہر آدمی کے سامنے، ہر شہری کے سامنے آپ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہو. آہستہ آہستہ مزید دیکھیں آپ کے جو چھپے ہوئے کارنامے ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں. شکریہ.